تو اس سے جو بات سامنے آئی وہ بات یہ سامنے آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کو ایک مشین کی مانند خلق کیا۔ ہمارا جسم کئی اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو ایک پرزے کی مانند ہے، اور یہ تمام اعضاء ایک مشین کے پرزوں کی مانند اپنے اپنے مقام پر فٹ کر دیے گئے۔ جب تک یہ تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پورا جسم گویا کہ پوری مشین بالکل ٹھیک رہے گی۔ اگر کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری ترک کی تو اس پوری مشین کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اگر ان خرابیوں کو دور نہ کیا گیا تو پھر یہ پوری کی پوری مشین ایک وقت ایسا آئے گا جب تباہ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح مزید جب ہم غور و فکر کریں، جب ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی ہمارے جسم کے تمام اعضاء جب تک اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، پورے جسم کا نظام ٹھیک رہے گا۔ جب بھی کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری ترک کی یا لاپرواہی کی، کمی کی یا کوتاہی کی تو اس سے بھی اس جسم کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اب ناظرین، اس پورے جسم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور پھر ہم پر یہ بھی واضح کر دیا جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم کچھ اچھا کھائیں گے تو ہمارا جسم جو ہے اس کو فائدے حاصل ہوں گے، وہ توانا ہوگا، مضبوط ہوگا، اسے قوت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم کچھ اچھا نہیں کھائیں گے، اگر ہم کچھ زہر آلود کھائیں گے تو اس سے ہمارا جسم کیا ہوگا؟ وہ لاغر ہوگا، مفلوج ہوگا، اس میں سستی پیدا ہوگی، کاہلی پیدا ہوگی۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، خواہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا رد عمل ضرور مرتب ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہی اپنے جسم میں گہرائی میں جا کر غور و فکر کریں گے تو ہمیں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی رائی برابر بھی عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہوگا، مثبت ہوگا، تو اس کا رد عمل مثبت سامنے آئے گا، اور اگر عمل جو ہے وہ منفی ہوگا تو اس کا رد عمل بھی منفی سامنے آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم میں تمام اعضاء کو خلق کر کے ہر عضو کو اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا، یعنی کہ ایک بہترین توازن قائم کر دیا، جس کا اللہ سبحانہ و تعالی سورہ رحمان میں بھی ذکر کرتے ہیں۔